اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرداب کے آداب اور حضرت حجت القائم کی زیارت۔ میں آپ کو سرداب کے آداب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اصل بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ یہ سرداب پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں تھا۔ یہ تہہ خانہ یا سرداب جو امام کے گھر میں تھا، موجودہ عمارت کی تعمیر سے قبل اس تک پہنچنے کا راستہ اس گھر کے اندر ہی تھا، جو جناب نرجس خاتون کی قبر کے نزدیک ہے، اور ممکن ہے کہ اب وہ جگہ رواق میں آ گئی ہے۔ اس سے پہلے زائرین اس گھر کے اندر والے راستے سے جاتے تھے تو ایک تاریک برآمدے میں سے گزر کر سرداب میں اس جگہ پر پہنچتے تھے جہاں سے امام العصر علیہ السلام غائب ہوئے تھے، جسے آج کل آئینہ کاری اور بجلی کے کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ نیز وہ جالیاں جو سرداب میں سورج کی روشنی آنے کے لیے لگائی گئی تھیں، وہ قبلہ کی سمت عسکرین کے صحن مبارک میں تھیں، جن کو اب محرابی شکل دے کر منقش کر دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قبل ازیں لوگ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے حرم مبارک ہی سے تینوں زیارتیں، یعنی ہر دو اماموں کی زیارت اور سرداب کے اعمال بجا لاتے تھے، یعنی دونوں اماموں کی زیارت کے بعد زینے سے اتر کر سرداب میں پہنچ جاتے تھے۔ لیکن آج کل حرم کے اندر سے سرداب کو جانے والے راستے زینے بند کر دیے گئے ہیں، اور ائمہ کی زیارت کے بعد مسجد کے اندر بنائے گئے زینے کے ذریعے سرداب میں جاتے ہیں۔ اسی لیے شہید اول نے عسکرین کی زیارت کے بعد سرداب کی زیارت اور پھر جناب نرجس خاتون کی زیارت نقل فرمائی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اوپر 100 سال پہلے جناب احمد خان نے دملی نے ایک بہت بڑی رقم اکٹھی کر کے ان ہر دو ائمہ کے صحن اور رقبہ کو موجودہ شکل میں تعمیر کرایا تھا۔ سرداب کے لیے الگ صحن بنایا اور حرم کے اندر سے سرداب کو جانے والا راستہ بند کر کے مسجد کے اندر سے نیا راستہ بنوایا۔ نیز سرداب میں عورتوں کے لیے علیحدہ برآمدہ بنایا، جیسا کہ وہ آج کل موجود ہے۔ لہٰذا حرم کی قدیمی عمارت کے لحاظ سے جو آداب ملحوظ خاطر ہوئے، ان کو انجام دینے کی صورت میں، کیونکہ دو الگ الگ قبے بن چکے ہیں اور آمد و رفت کے پرانے راستے بند کر دیے گئے ہیں، تو بھی سرداب میں پڑھنے کے لیے جو زیارتیں نقل ہوئی ہیں، ان کے پڑھے جانے میں اس تبدیلی سے کوئی فرق نہیں آیا۔ کیفیت زیارت سرداب: ہر امام کی زیارت کے وقت جس دروازے سے ممکن ہو اندر داخل ہونا ضروری ہے، لہٰذا سب نئے دروازے بنائے گئے ہیں، انہی دروازوں پر رک کر اذن دخول پڑھنا اور پھر اندر جانا چاہیے۔ اذن دخول پڑھے بغیر کسی زائر کو اندر جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ سرداب کے اندر جانے کا اذن دخول وہ زیارت ہے جو تھوڑی دیر کے بعد زیارت کے عنوان سے ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے: السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ، اور اس کے آخر میں اذن دخول کے جملے ہیں۔ لہٰذا سرداب میں اترنے سے پہلے ہی زیارت دروازے پر کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ سید بن طاؤس نے بھی سرداب میں جانے کے لیے ایک اذن دخول نقل کیا ہے، جس کا مضمون اس اذن دخول جیسا ہے جو ہر امام علیہ السلام کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، جسے ہم نے باب زیارت کی دوسری فصل کے شروع میں آپ کو بیان کیا تھا۔ نیز سرداب میں داخل ہونے سے پہلے علامہ مجلسی نے بھی ایک اذن دخول نقل فرمایا ہے، جس کا آغاز ان جملوں سے ہوتا ہے: اللہم ان ھذہ بقعۃ طاہرۃ
و اقواتن شرفتہ، اسے بھی ہم زیارت میں داخل